بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوریز میں نے 4 شیئر کرنی ہیں۔ ننکانہ صاحب میں پھر ایک عجیب واقعہ ہوا، ایک جتھا گردی ہوئی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ کرپشن تحریک انصاف کے دور میں بڑھ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے اپنے ایک بہت بڑے رہنما کا اعتراف آیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے آج عدالت کے اندر یہ مان لیا ہے کہ میں نے چوری کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ شوکت ترین صاحب کی گرفتاری پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں بات کروں گا، میں سلام پیش کروں گا اس پاکستانی کو جو امریکہ میں مقیم ہے۔ اس نے ترکیہ کے جا کے سفارت خانے میں $30 ملین یعنی $3 کروڑ جمع کرائے ہیں کہ جناب یہ زلزلے کے لیے ہیں، ترکی اور شام کے زلزلے کے لیے۔ کیا بات ہے، سلام ہے ایسے پاکستانیوں کو۔ یہ پاکستانی ہے جس نے سارے پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ یہ ہیں وہ پاکستانی جو قابل فخر ہیں۔ یہی پاکستانی ہیں جو ظفر نقوی کا ساتھ دے رہے ہیں، یہی پاکستانی ہیں جو باقی تنظیموں کا ساتھ دے رہے ہیں، یہی پاکستانی ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر ہیں، زلزلہ متاثرین کی امداد کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے پاکستانیوں کو سلامت رکھے، ایسے جذبے کو سلامت رکھے جو انسانیت کی خدمت میں معمور ہو۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے جناب، ہم نے 5 گھر بھی بنانے ہیں ابھی، یہ ریسنٹ جو ٹارگٹ ہے، اور 800 بیگ ہم نے آٹے کا بھی تقسیم کرنا ہے۔ یہ نمبر ڈسپلے ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ کچھ ایسے پاکستانی بھی ہیں جو آج ننکانہ صاحب میں ہوا، انہوں نے تھانے سے بندے کو نکالا، مار کے اس کو ہلاک کیا، اس کو جلا دیا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ وہ لوگ، میں بالکل نہیں کہہ رہا کہ پتہ نہیں اس نے جرم نہیں کیا ہوگا یا اس کی میں بالکل کوئی ہے وہ نہیں ہے کہ بھئی اس نے، لیکن جرم کا ارتکاب ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو سزا دینا، عدالت کی ذمہ داری ہے، اس کو سزا دینا۔ جتھوں کے ہاتھ سے انصاف نہیں کرانا، جتھوں کے ہاتھ سے اس طریقے سے قتل عام نہیں ہونا۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاکستان کہاں چلا ہے۔ بھائی ہم نہ تو مریخ پہ رہتے ہیں، نہ ہی ہم انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں، ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، یہیں پر آباد ہیں۔ دنیا کے ساتھ، کمیٹی آف نیشن کے ساتھ ہم ایک ایک ٹکے کے محتاج ہو رہے ہیں۔ ادھر سے جتھے، مجھے یہ بتائیں کہ یہ سعودی عرب میں مسلمان کوئی نہیں رہتے، یہ UAE میں، قطر میں کبھی ایسے واقعات آپ نے دیکھے؟ کبھی آپ نے ایسے واقعات ترکیہ میں اور مصر میں دیکھے؟ کبھی ایسے واقعات عراق میں، ایران میں دیکھے؟ کبھی ایسے واقعات ایون بنگلہ دیش میں دیکھے؟ کیا یہیں پہ ساری مسلمانیت کا ٹھیکہ ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ یہ صرف پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ یہ صرف اور صرف آج وزیر اعظم صاحب نے بھی نوٹس لے لیا، جناب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی، نگران وزیر اعلیٰ نے لے لیا نوٹس، فلاں نے بھی لے لیا جناب۔ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ سیالکوٹ والے واقعے کا کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ جہاں پہ جتھے یہ فیصلہ کرنے لگیں، جتھے ہی وکیل بن جائیں، جتھے ہی جج بن جائیں، جتھے ہی پراسیکیوشن ہو، جتھے ہی مار ڈالیں، تو پھر تو ڈیفینیٹلی، پھر تو اگر یہ کرنا ہے تو پھر FATF کی دوبارہ ہم بلیک لسٹ میں چلے جائیں گے، IMF بھی ہمیں منہ نہیں لگائے گا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے وہ کہے گی کہ یہ دہشت گرد قوم ہے۔ پاکستان جو بیرون ملک پاکستانی ہیں جو اس طریقے کا فخر سے سر بلند کر رہے ہیں ساری قوم کا، ان کا سر بھی جھک جائے گا۔ ان کو وہاں کون سی مشکلات کا سامنا ہوگا۔ یہ کل کو انہی تحریک لبیک والوں کو یہاں پر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی عمران خان کے دور میں تھا جس نے ویڈیوز بنائی، جس کے ساتھ بھی زیادتی ہو، لیکن بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم کو مریخ پہ نہیں رہ رہے، ہمیں اسی دنیا کے ساتھ رہنا ہے۔ اور دوسری بات، میں ایک سید گھرانے کو بلانگ کرتا ہوں، نجیب الطرفین میں سید ہوں، والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے بھی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے جد امجد ہیں۔ مجھ سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا کہ اگر کوئی قرآن کی شان میں، کوئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، ریاست کو آپ سزا دینے دیں، عدالت کو سزا دینے دیں۔ یہ جتھا کون سا قانون آ گیا ہے کہ جتھا کون سا آ گیا ہے کہ جتھوں کے ذریعے آپ جائیں
اور یہ تو جنگل کا قانون ہے، اس طرح سے تو جنگل میں بھی نہیں ہوتا کہ آپ تھانے سے بندے کو نکالیں مار مار کے۔ میں نے ویڈیو دیکھی، آپ یقین کریں میں آنکھیں بند کر لیتا تھا اس ویڈیو میں، اس کے دوران جس طریقے سے اس بندے کو ننگا کر کے اوپر سے یوں جانوروں کی طرح، درندوں کی طرح اسے مار رہے ہیں اور پورے جتھے مار رہے ہیں۔ یہ صفاقی، دل میں صفاقی، یہ ذہن میں صفاقی، یہ طبیعت میں صفاقی، یہ ضمیر میں ظلم، یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ میرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے جد امجد کا تو یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ یہ تو پتہ نہیں یہ تو کیا ہے؟ یہ تو کوئی فرعونیت کا طریقہ کار ہے، یہ تو کوئی نمرودی طریقہ کار ہے، یہ تو کوئی یزیدی طریقہ کار ہے۔ یہ تو کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ آپ کوئی قانون اور آئین کو ہاتھ میں لیں اور آپ اس طریقے سے تذلیل کر کے کسی انسان کو۔ مجھے یاد ہے ہم نے ایک دفعہ میں کافی عرصہ ایئر وائی میں بھی رہا، وہاں پہ رمضان ٹرانسمیشن کا سارا کانٹینٹ میں لکھا کرتا تھا، تو وہ ایک مفتی صاحب وہاں پہ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سہیل رضا صاحب، مفتی سہیل رضا صاحب، تو وہ ان سے ایک دفعہ ہم وہ کوئی پوچھ رہے تھے، غالباً اسی طرح کا کوئی واقعہ تھا یا مجھے اب صحیح یاد نہیں کون سا واقعہ تھا، تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ مفتی سہیل رضا صاحب نے فرمایا تھا کہ بھائی سزا دینا نا، سزا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے اور یہ عدالت کا کام ہوتا ہے، اور آپ کسی کو، یہ تو عذاب ہے نا جو جتھے کر رہے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ عذاب دینا، ریاست بھی عذاب نہیں دے سکتی، عذاب صرف اللہ کو اختیار حاصل ہے کہ اگر وہ کسی کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو یہ نہ تو کوئی اسلام کا پتہ ہو، نہ تو کوئی قانون کا پتہ ہو، نہ کوئی رواج کا، اخلاقیات کا پتہ ہو، جتھے ہاتھ میں ڈنڈے، سوٹیاں اور بندوقیں اور چھرے لیں اور ماچس لیں اور آگ لگا دیں۔ یہ پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ 2 ڈاکوؤں کو پکڑا کراچی میں اور انہوں نے زندہ کو آگ لگا دی۔ بھائی ان کو پکڑ کے قانون کے حوالے کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے نقوی صاحب آپ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں، یہ قانون تو ان کو سزا ہی نہیں دیتا، یہ قانون تو ان کو جو ہے نا عدالتیں۔ اب بہت سارے متعدد واقعات ہوتے ہیں کہ جو جس طریقے سے برطانیہ میں ہوتے ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، مختلف دوسرے بھی، نو ڈاؤٹ اس میں ریشو ہم سے بہت زیادہ ہے کہ ان کو سزا بھی ملتی ہے، وہاں پہ انصاف بھی ہوتا ہے، لیکن بہت سارے بچ بھی نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو جہاں سے وہ بچ نکلیں تو پھر جتھے ان کو پکڑ لیں اور جتھے ان کو آگ لگا دیں، یہ تو بالکل قطعاً نہیں ہے۔ خیر اس کا اثر کوئی بھی نہیں ہوگا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ جہاں پہ ایسی برین واشنگ ہوئی ہو وہاں پر میرے تحریک لبیک کے بہت سارے دوست میرے لیے قابل احترام ہیں، بہت سارے لوگ بہت اچھے بھی ہیں، ان کی طبیعت بھی بہت اچھی ہے، بطور انسان بھی بہت، میں کبھی کسی کے خلاف نہیں ہوں، آپ یقین کیجئے، نہ کوئی میرے خلاف، میرے دل میں کسی کے لیے کوئی گرج ہے، چاہے وہ کوئی پولیٹیکل فگر ہو چاہے کوئی ریلیجس فگر ہو، یہ وہ گواہی دیں گے۔ میں نے سیلاب متاثرین کا آپریشن کیا تو ڈیرہ اسماعیل خان میں جا کے ہر ایک بندے کو الاؤڈ ہے وہ جا کے ایک گھر سے پوچھ لے۔ آپ یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ وہ اگر کہے کہ ظفر نقوی نے کوئی بلا تخصیص مذہب، مسلک، فرقہ، کسی چیز کو میں نے نہیں دیکھا، صرف میں نے کہا کہ کسی کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے، پوچھو ہی نہیں کہ وہ کون ہے، ٹھیک ہو گیا نا، سب کو بلاتے۔ میں بالکل بہت کھلے دل کا مالک ہوں الحمدللہ، میں اس طریقے سے وہ نہیں، لیکن جہاں پر کوئی زیادتی ہوگی میں ضرور اس میں بولوں گا، یہ میری مجبوری ہے۔ آ جائیں جناب عثمان ترکائی صاحب، یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں، ٹھیک ہو نا، ایم این اے تھے، یعنی کہ ایکس ایم این اے، یہ ابھی والی اسمبلی میں بھی تھے، بعد میں وہ استعفے وغیرہ دیے، یہ ثوابی سے ہیں غالباً، اب ان کا حلقہ تھا NA-19۔ ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور وہ ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کے دور میں جتنی کرپشن ہوئی ہے، عثمان ترکائی صاحب یہ پی ٹی آئی کے وزیر بھی رہے ہیں، وہ مختلف وزارتیں ان کے پاس رہی ہیں، شہرام ترکائی ان کے چچا بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عثمان ترکائی صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ پشتو میں ہے، سوشل میڈیا پہ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھی بھی ہو وہ ویڈیو جناب وائرل ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف میں، یعنی ہمارے دور میں جتنی کرپشن ہوئی ہے کسی کے دور میں نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز کے بھی یہ پیسے لیتے تھے، ٹھیک ہے نا، ہر ایک پوسٹنگ ٹرانسفرز کے لیے پیسے لینے کے لیے بندے بیٹھے ہوتے تھے، انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے تھے۔ جو ڈیولپمنٹ فنڈز تھے ان کے 80% یہ کھا جاتے تھے
اور 20% لگایا کرتے تھے۔ وہ کہتے کہ چاہے وہ پرویز خٹک کا دور ہو، چاہے وہ محمود خان کا دور ہو، چاہے وہ عاطف خان کی منسٹری ہو، چاہے وہ شہرام خان کی منسٹری ہو، چاہے وہ کسی کی بھی منسٹری ہو، کوئی بھی وزارت ہو، سب وزارتوں میں یہ گھپلے چلتے رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عثمان ترکائی صاحب نے بالکل سچ بولا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیوروکریسی سے لے کر بھائی ابھی تو میڈیا کی وہاں توجہ نہیں گئی کہ جناب خیبر پختونخوا میں جو گھپلے چلے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیاسی، غیر سیاسی بیوروکریٹس، شہاب علی شاہ کا میں نام کئی دفعہ لے چکا ہوں، ان کے ذرا کسی کو ہمت ہے تو ان کے اثاثے ذرا تھوڑا سا نہ کنگالے نا، وہ لگ پتہ جائے گا کہ اربوں میں اگر ان کے اثاثے نہ گئے تو پھر آپ بات کرنا۔ اور سارے لوگ، مختلف صحافی، مختلف تجزیہ کار، مختلف لوگ اپنے اپنے دور میں اور اپنے اپنے حساب سے بتا چکے ہیں، کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی اور بالکل کسی کو فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جناب وہ الٹا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کور کمانڈر جاتا ہے اس کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں شہاب علی شاہ کے، جو بھی وہاں جرنیل ہوتا ہے بڑے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ ہر ایک سیاسی جماعت کا کوئی نہ کوئی بندہ اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اب کوئی نہیں، کسی نے مجھے بتایا کہ اس نے اور تو اور مولانا صاحب کے ایک بھائی کو بھی پکڑا ہوا ہے۔ تو مقصد کہنے پکڑے سے مراد یہ ہے ان کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت، ابھی ملک ریاض کی کرپشن اتنی بڑی پکڑی گئی اور جناب وہ ان کے خلاف جب تھوڑا بہت بھی کچھ ہوا تو زرداری صاحب سامنے آ جاتے تھے۔ تو میں تو حیران ہوں کہ کل چیف جسٹس صاحب بڑے غصے میں تھے، بعد میں ان کو بہت سارے سوشل میڈیا پہ عمرانڈو جج کا خطاب یا ان کا الزام بھی لگا رہے تھے۔ تو مجھے یہ کوئی بتا دے کہ اس وقت چیف جسٹس صاحب کہاں تھے؟ جج تو تھے نا اس وقت بھی، ٹھیک ہے نا، اس وقت چیف جسٹس صاحب کہاں تھے کہ جب وہ اپنا ملک ریاض کی کرپشن پکڑی گئی، 50 ارب انہوں نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اسی میں ڈال دیے جس میں جو ملک ریاض کے پیسے تھے، تو اس وقت کہاں تھے؟ میں تو اس طریقے سے جو ہے نا آ جائیں جناب، آج عمران خان صاحب نے عدالت میں بہت بڑا اعتراف کیا۔ ان کے خلاف خواجہ آصف نے ایک پریس کانفرنس کی تھی غالباً 2012 میں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی 2012 میں اور کہا کہ عمران خان نے شوکت خانم کا پیسہ کھایا ہے، شوکت خانم کا جو خیرات کا پیسہ ہے انہوں وہ کھایا۔ عمران خان نے ان پر کوئی 10 ارب کا ہرجانہ کا کیس کر دیا، وہ کیس چل رہا ہے۔ اس کیس میں کئی دفعہ عمران خان صاحب پیشیاں بھی لے چکے۔ اب اس کیس میں وہ ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوئے، آج ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے کہا اور اب آج ویڈیو لنک پہ پیش ہوئے اور عدالت میں اعتراف کیا۔ خواجہ آصف کے وکیل نے ان پہ جرح کی، یعنی کراس کوسچننگ، عدالت میں ہی اعتراف کیا عمران خان نے کہ جی ہاں وہ کوئی $3 ملین 2008 میں شوکت خانم سے نکالے اور ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں لگائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں وہ امتیاز حیدری صاحب ہیں یا کن کا نام کہ جی انہوں نے لگائے اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں، اور وہ اس کمیٹی کے ممبر بھی تھے شوکت خانم کے۔ تو $3 ملین 2008 میں لگائے اور پھر 2015 میں واپس کیے۔ اس سے پہلے بھی خواجہ آصف کے وکیل نے کہا کہ یہ کہانی ختم نہیں ہوتی، یہ کہانی شروع اسی سے ہوتی ہے کہ جب لگائے تھے تو اس وقت $60 کا تھا، جب 2015 میں تو اس وقت ڈالر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر 121 کا کہ 122 کا تھا۔ تو پھر اب آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ خود مان چکے ہیں کہ وہ $3 ملین نکالے اور ہاؤسنگ سوسائٹی۔ پھر خواجہ آصف کے وکیل نے سوال کیا کہ جی کوئی آف شور کمپنیوں پہ بھی پیسے لگے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے تو نہیں پتہ، لیکن وہ مجھے کو بتایا گیا بعد میں کہ کوئی 2 آف شور کمپنیوں میں بھی پیسے، اس کا مطلب ہے تو منی لانڈرنگ کی ہے۔ تو منی لانڈرنگ کا بھی، چوری کا بھی خود مان لیا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ سیاسی لنگڑے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آگے آئیں جناب، شوکت ترین کی گرفتاری، یہ بھی ایک آج خبروں کی زینت بنی یہ خبر کہ جی شوکت ترین، وہ جو آڈیو ایک وائرل ہوئی تھی اور پنجاب کے وزیر خزانہ وہ کون سے لغاری صاحب تھے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہاں پر تیمور جھگڑا اپنا خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ، ان دونوں کے ساتھ شوکت ترین کی ایک آڈیو جو ہے نا وہ لیک ہوئی تھی۔ شوکت ترین تو اس وقت وزیر خزانہ نہیں تھے، لیکن یہ دونوں کو سبق دے رہے تھے، پٹھی پٹی پڑھا رہے تھے کہ آپ IMF کو لکھ دو
کہ ہم تو تعاون نہیں کریں گے، یعنی دونوں صوبے پی ٹی آئی کے پاس تھے نا، تو ادھر چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے، ادھر محمود خان، اور ابھی تک حکومتیں قائم تھیں، اور یہ سینٹر والی حکومت چلی گئی تھی تحریک انصاف کی۔ شوکت ترین کی ایک آڈیو جو ہے نا ریلیز ہوئی تھی، ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، اور اس آڈیو میں پتہ چلا کہ یہ دونوں کو پوٹھی پٹی پڑھا رہا ہے کہ دیکھ نہیں رہے کہ تمہارے قائد کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ IMF کو خط لکھو کہ ہم تو بالکل صوبے تو بالکل تعاون نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ مزید، یعنی مقصد کہنے کا یہ تھا کہ IMF پیسے نہ دے پاکستان کو، اور وہی ہوا کہ آج تک ہی وہ پھٹا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ اب جو ہے نا FIA کو انکوائری کا کہا گیا تھا، اب FIA نے باقاعدہ طور پہ وزارت داخلہ سے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت لے لی ہے، اور وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔